بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے پاک نام سے جو بہت بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ دوستو، بہنوں، بھائیوں، بزرگوں، ہم اپنے اس چینل میں، اسلامی تاریخ کے اس چینل میں ہماری سیریل ہے، اس میں ہم دلے بھٹی کی بار اور دلے بھٹی کی زندگی کو بیان کرتے ہیں۔ آج اس کی 7 نمبر قسط ہے۔ تو دوستو، بات کرتے ہیں 1925 کے قریب 1925 کے قریب جلال پور بھٹیا میں ہندوؤں کے کچھ مبلغوں نے آ کر سیتھیارتھ پرکاش کی تبلیغ کی۔ اس کتاب میں چونکہ مسلمانوں اور اسلام کے خلاف زہر اگلا گیا تھا، اس لیے اس کے خلاف یہاں کے مسلمانوں میں رد عمل پیدا ہوا۔ یعنی بھٹیا میں بھی کچھ اس نوعیت کی سرگرمیاں ہوتی رہیں۔ ان تمام حالات کی عکاسی مقامی شاعر شیخ محمد اصغر منشا مرحوم اپنی مشہور نظم میں بھی کرتے ہیں۔ تو دوستو، ان بدترین سماجی اور معاشی حالات نے پنڈی بھٹیا کے مسلمانوں کو اس بات پر مجبور کر دیا تھا کہ وہ مقامی طور پر اپنی ایک نمائندہ تنظیم قائم کریں۔ چنانچہ اپریل سن 1932 میں چند متوسط اور غریب مسلمانوں نے انجمن اصلاح مسلمین کے نام سے ایک جماعت قائم کی۔ اگلی کئی دہائیوں تک یہ انجمن مقامی مسلمانوں کی سماجی تعلیمی پسماندگی کو دور کرنے کے ساتھ ساتھ ان کی نمائندگی کا بھی صحیح حق ادا کرتے رہے۔ انجمن کی دی طاقت اور شعور کا پہلا مظاہرہ جاگیرداروں کی ایک کمی جمعہ نامی پوڑی جلاہا نے کیا۔ اس وقت دوست مند بھٹی ٹاؤن کمیٹی کے چیئرمین تھے۔ اس دوران ایک دفعہ تحصیلدار دورے پر آیا۔ گرمیوں کے دن تھے اور بجلی اس وقت شہر میں ہوتی نہیں تھی، اس لیے دوست مند بھٹی نے تحصیلدار کو ہاتھ سے پنکھا جھلنے کے لیے جمعہ پوڑی کو اس خدمت پر مامور کر دیا۔ یہ ایک معمولی کام تھا کہ جب کبھی سرکاری افسر یہاں آتا تو ان کی خدمت پر ایسے غریب کمی لوگوں کو سارا دن مامور رکھا جاتا تھا اور اس خدمت کے عوض ان کو معاوضہ بھی نہیں دیا جاتا تھا۔ انجمن اصلاح مسلمین کے کارکنوں نے جمعہ پوڑی کو اس کے حقوق کا احساس پہلے ہی دلایا ہوتا تھا۔ چنانچہ جب تحصیلدار کی سارے دن کی خدمت سے فارغ کیا گیا اور تحصیلدار واپس جانے لگا تو اس نے اپنی خدمت کا معاوضہ طلب کیا۔ تحصیلدار ہڑبڑا گیا، پریشان ہو گیا اور شرمندہ ہوا اور پاس بیٹھے چیئرمین کی طرف ناراض نظروں سے دیکھا۔ اس پر انہیں بڑی مدامت اٹھانی پڑی، لیکن جمعہ پوڑی اپنے حق کی طلبی پر ہی ڈٹا رہا۔ یہ تھی شعور اور حق کی پہلی آواز جو صدیوں سے جاگیرداروں کے سماجی اور اقتصادی دباؤ میں دبی چلی آ رہی تھی۔ اب یہ آواز بلند ہوئی تو بلند ہوتی ہی چلی گئی۔ اسی دوران ایک اور واقعہ پیش آ گیا کہ کسی دیہات میں کوئی شخص قتل ہو گیا تھا تو سب غریب غربا، نوجوان، بوڑھے چھپنے کی جگہ تلاش کرنے لگے۔ وجہ یہ تھی کہ جب علاقے میں کوئی قتل ہو جاتا تھا تو پوسٹ مارٹم کے لیے لاش گجرانوالہ لے جانا پڑتی تھی۔ بسوں گاڑیوں کی سہولت ہوتی نہ تھی اور نہ ابھی سڑکیں پختہ بنی ہوئی تھی۔ چنانچہ علاقے کے غریبوں کی شامت آ جاتی اور ان کی ذمہ داری تھی کہ وہ میت اٹھا کر گجرانوالہ لے جائے۔ انجمن اصلاح اور مسلمین نے اس جبر کے خلاف آواز اٹھائی اور کچھ آغا سعادت علی، بعد میں ایس پی کے عہدے سے ریٹائر ہوئے، ایس ایچ او، ان غریبوں کے کام آیا۔ اس نے اس جبر اور روایت کو ختم کرتے ہوئے آئندہ کے لیے حکم دے دیا کہ صرف مقتول کے لواحقین کی ذمہ داری ہوگی کہ وہ پوسٹ مارٹم کی گھر سے سواری کا بندوبست کریں۔ اس طرح اس واقعے کے ٹھیک 3 سال بعد عوام کو ایک اور جبر سے نجات ملی جب انجمن اصلاح اور مسلمین کے 3رے سالانہ جلسہ 1936 کے موقع پر مولانا ظفر علی خان، ایڈیٹر روزنامہ ذمہ دار لاہور، یہاں تشریف لائے تو ان کے سامنے جلال پور بھٹیا کے عوامی نمائندوں نے شکایت کی کہ وہاں کا جاگیردار طبقہ ہر شخص سے شادی کے موقع پر شادی
خواہ لڑکی کی ہو یا لڑکے کی، ایک مخصوص رقم بطور جگہ ٹیکس وصول کرتا ہے۔ مولانا ظفر علی خان نے اپنی تقریر کے دوران اس استحصالی رسم اور سراسر نجائز ٹیکس کی شدید ترین الفاظ میں مذمت کی اور عوام کو تلقین کی کہ وہ اس ظالمانہ ٹیکس کی ادائیگی سے انکار کر دیں۔ جلسہ میں بیٹھے ہوئے جلال پور بھٹیاں کے ایک جاگیردار نے مداخلت کی کوشش کی، لیکن مولانا ظفر علی خان کی تابناک اور گریدار آواز میں وہ دب کر آئی۔ وہ لوگ جلسہ میں تو کوئی جرت نہ کر سکے، البتہ انہوں نے اپنے پروردہ پالے ہوئے گنڈوں کو جلال پور بھٹیاں کے بہر متعین کر دیا کہ جن لوگوں نے انجمن کے جلسہ میں ہماری بے عزتی کروائی ہے انہیں ٹھیک کرو۔ چنانچہ سید ارشاد حسین شاہ گیلانی اور مستری غلام علی وغیرہ جب یہ کارکن واپس لوٹے تو شہر سے باہر ان پر حملہ کر دیا گیا۔ کچھ کارکن شدید زخمی ہوئے۔ اس واقعہ کی مولانا ظفر علی خان نے اپنے اخبار ذمہ دار میں عدالیہ کے ذریعے شدید مذمت کی۔ بعد میں مقدمہ چلا اور عدالتی فیصلہ یہ ہوا کہ یہ ناجائز ٹیکس ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا گیا۔ اس کے بعد یہ کارکن انجمن اشاعت اسلام جلال پور بھٹیاں کے تحت منظم ہو کر اتصالی قوتوں کے خلاف ایک حصے تک نمبردما ہو گئے اور دینی تعلیمی اور رفاہی کار سرگرمی کو جاری رکھا۔ اس کے ساتھ ساتھ انجمن اسلام المسلمین مقامی مساجد کی دیکھ بھال، پرائمری سکول اور لائبریری کو جاری کر کے اور انجمن حمایت اسلام لاہور کی مدد سے مبلغین بلوا کر غیر مسلموں کے پروپیگنڈے کو توڑ کرنے کے ذریعے بھی مقامی مسلمانوں کی خدمات بجا لاتی رہی۔ یوں تو اس زمانے میں مجموعی طور پر قصبہ میں مذہبی رواداری عام تھی، جیسا کہ 1933 میں مقامی مسلمانوں نے شب معراج کے حوالے سے ایک جلسہ منعقد کیا تو اس میں 2 ہندو سرداروں پر پرتھی لال ٹیچر اور لالا رام نے بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس میں تقریریں کی اور ایک شاندار مثال قائم کی۔ پھر بھی کبھی کبھار کوئی اکا دکا واقعہ رونما ہو جاتا تھا کہ جس سے دونوں قوموں کے مابین کشمکش پیدا ہو جاتی، لیکن یہ کشمکش کسی دنگے فساد کی صورت کا بھی اختیار نہ کرتے۔ اس طرح کی صورتحال خود مسلمانوں کے 2 فرقوں یعنی شیعہ اور سنیوں میں بھی پیدا ہو جاتی تھی، لیکن اکثر افہام و تفہیم سے بہمی شکایات کو دور کر لیا جاتا تھا۔ جدید سماجی تبدیلیوں کا یہ عمل شروع ہی ہوا تھا، جیسے الیکشن ٹاؤن کمیٹی پنڈی بھٹیاں سن 1934 کے پنڈی بھٹیاں کے انتخابات منعقد ہوئے۔ 1934 میں ٹاؤن کمیٹی کے بلدیہ کی صدارت ایک مرتبہ پھر مسلمانوں کے ہاتھ آ گئی اور میاں دوست محمد بھٹی صدر منتخب ہو گئے، جبکہ میاں محمد حسین بھٹی وائس پریزیڈنٹ بنے۔ دیگر ممبران میں لالا خوشی رام، چودھری عبدالحق لودرا، میاں عطا محمد بھٹی اور میاں انتصار بھٹی کے دادا جو تھے عطا محمد بھٹی اور ڈاکٹر جوالا رام باللحاظ عہدہ منتخب ہوئے۔ چودھری عبدالحق بھٹیوں کے علاوہ کسی دوسری قوم سے منتخب ہونے والے پہلے مسلمان تھے۔ اب آتے ہیں الیکشن صوبائی اسمبلی تحصیل حفظ آباد سن 1937 کو۔ اس کے 3 سال بعد الیکشن کے 3 سال بعد ملک کے نئے آئین کے تحت 1937 میں پنجاب صوبائی اسمبلی کے الیکشن ہوئے۔ اب سابقہ صوبائی حلقے کی وسعت کو کم اور ووٹرز کی تعداد کو بڑھا دیا گیا تھا۔ ان کی تعداد گزشتہ انتخاب کی نسبت سے تقریباً دوگنا ہو گئی تھی۔ اس الیکشن میں صوبائی حلقہ حفظ آباد، سکھے کی، کالے کی، رسول پور تارڑ، جلال پور بھٹیاں، پنڈی بھٹیاں اور علی پور کے علاقہ جات پر مشتمل تھا اور یہاں سے 5 امیدواروں کے درمیان مقابلہ ہوا۔ چودھری ریاست علی چٹھا جو یونینسٹ پارٹی کے امیدوار تھے بھاری اکثریت سے کامیاب ہوئے۔ اس حلقے میں مسلم لیگ کا کوئی امیدوار موجود ہی نہیں تھا۔ یہاں کل مسلم ووٹروں کی اس وقت تعداد 14,435 تھی۔
اور 29.80 کے تناسب سے 4,302 ووٹرز نے ووٹ ڈالے، اور ان میں سے چودھری ریاست علی چٹھا نے 3,939 ووٹ حاصل کیے تھے۔ ان کے قریبی مقابل مراد بخش کو صرف 344 ووٹ حاصل ہو چکے تھے۔ اس علاقے سے ہندوؤں کی نشست پر ہندو الیکشن بورڈ اور سکھوں کی نشست پر خالصہ نیشنل بورڈ کا امیدوار کامیاب ہوا تھا۔ ان انتخابات میں زیادہ تر دیہاتی ووٹ پیروں اور جگیرداروں کے زیر اثر رہے تھے۔ ان انتخابات کے نتیجے میں پنجاب میں یونینسٹ پارٹی کی وزارت قائم ہوگی اور سر سکندر حیات وزیر اعظم بن گئے۔ انہوں نے سر چھوٹو رام کو وزیر مال مقرر کیا۔ سر چھوٹو رام روہتک کے پسماندہ ضلع سے تعلق رکھتے تھے۔ ذاتی طور پر لالا ذہنیت رکھنے کے باوجود سود خور بنیوں کے زخم خوردہ ہونے کے باعث ان کے سخت مخالف تھے۔ انہوں نے غریب کسان اور بے کس مزارع کی حالت زار کو سنوارنے، سود خوروں کے جنگل سے آزاد کرانے اور اتصال کی بے رحم چکی میں پسنے والے مقررین کو نجات دلانے کے لیے ایک کامیاب کوشش کی۔ انہوں نے غریب کسانوں کے تحفظ کے لیے پنجاب اسمبلی سے زرعی بل منظور کروایا۔ اس کے متعلق حاجی لکھ نے کہا تھا کہ زرعی بل ستارے ہیں، اندھیری رات کے کیا کہتے ہیں۔ جناب سکندر یاد کے بل قانون کی شکل اختیار کر گیا، مگر بدقسمتی سے دلہے کی بار کی دیہاتی لوگ ان پڑھ ہونے کے باعث ان مفید دفعات سے کما حقہ فائدہ نہ اٹھا سکے۔ چنانچہ پنڈی بھٹیاں میں انجمن اصلاح المسلمین نے، جلال پور بھٹیاں میں انجمن اشاعت اسلام اور سوکھی میں انجمن انصار المسلمین نے اس کا کام کا بیڑا اٹھایا اور اس بل کا عام فہم اور اردو ترجمہ کرا کر ہزاروں کی تعداد میں پمفلٹ شائع کیے، اور ان کے کارکن تمام دیہات میں پھیل کر کسان، مزارع اور دیگر محروز افراد کو ان قوانین کی تفصیل سے آگاہ کرتے رہے۔ نتیجہ ہزاروں محروز سود خوروں کے جابرانہ ہتھ کنڈوں سے بچ گئے۔ وہ اس عرصہ میں ایک طرف تو پنجاب حکومت غریب آدمی کی فلاح کے لیے مصروف کار تھی، تو دوسری طرف ہندوستان کی جو 7-8 صوبوں میں کانگریسی حکومتیں قائم ہو چکی تھیں، انہوں نے مسلمانوں کے مفادات کو سخت نقصان پہنچانا شروع کر دیا۔ ان حکومتوں نے بندے ماترم کو قومی ترانہ قرار دے دیا، اور واردہ اور ودیا مندر تعلیمی اسکیم کے تحت مسلمانوں کی تعلیم، ان کے تمدن اور معاشرت، روایات اور زبان سب کو ختم کرنے کی کوشش کی گئی۔ پورے ہندوستان میں مسلمانوں نے اس اسکیم کے خلاف سخت احتجاج کیا۔ اس احتجاج میں پنڈی بھٹیاں اور دیگر گرد و نواح کے مسلمان بھی اس سے پیچھے نہ رہے۔ چنانچہ 8 اکتوبر سن 1938 کو مسلمانوں کے ایک عام جلسے میں قرارداد ایک منظور ہوئی، جو کہ یہ ہے کہ مسلمان پنڈی بھٹیاں کے یہ جلسہ گاندھی جی کی واردہ اسکیم کے خلاف سخت نفرت کا اظہار کرتا ہے۔ یہ اسکیم مسلمانوں کے لیے مذہبی مداخلت کے علاوہ ان کے تمدن اور معاشرت کے لیے ضرب کاری ہے۔ اس کے 2 ماہ بعد سندھ صوبائی مسلم لیگ نے اکتوبر 1938 میں ایک کانفرنس بمقام کراچی منعقد کی، جس کی صدارت قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے فرمائی۔ کانفرنس نے ایک قرارداد کے ذریعے یہ سفارش کی کہ ایک ایسا دستوری خاکہ بنا دیا جائے جس کے مطابق مسلمان مکمل آزادی حاصل کر سکیں، اور کل ہندو وفاق کے منصوبے کو ختم کر دیا جائے۔ اس وقت تک پنڈی بھٹیاں میں مسلم لیگ کی کوئی شاخ موجود ہی نہیں تھی، لیکن مقامی مسلمانوں کی نمائندگی کا فریضہ انجمن اصلاح المسلمین پورے طور پر نبھا رہی تھی۔ چنانچہ سندھ مسلم لیگ کی قرارداد کے منظر عام پر آتے ہی اس نے ایک اجلاس منعقد اکتوبر 1938 میں اس کی حمایت اور تائید میں ایک قرارداد منظور کی کہ یہ اجلاس مسلم لیگ کے مورخہ 8 اکتوبر کراچی کے منعقدہ اجلاس میں مسٹر جناح محمد علی جناح نے مسلم فیڈریشن اور ہندو فیڈریشن کی جو معقول تجویز پیش کی ہے، اس پر مسرت کا اظہار کرتا ہے اور اس کی مکمل تائید و حمایت کرتا ہے۔ اس کے ٹھیک 1 سال بعد
کانگریس کی صوبائی وزارتیں مستعفی ہو گئیں اور مسلمانوں نے اس پر یوم نجات منایا۔ اب برصغیر کے مسلمانوں کی نمائندہ جماعت مسلم لیگ نے اپنی تنظیم نو کی طرف پورا دھیان دیا اور اسی دوران ضلع گجرانوالے کے مختلف شہروں میں پرائمری لیگیں قائم ہونا شروع ہو گئی۔ جلال پور بھٹیا میں تو مسلم لیگ کی شاخ 1937 میں ہی قائم ہو چکی تھی، مگر پنڈی بھٹیا میں یہ کام دیر تک پایا تکمیل تک پہنچا۔ اس کا سرا ابھی انجمن اصلاح المسلمین کے متوسط طبقے کے کارکنوں کے سارا ہے کہ انہوں نے اس پلیٹ فارم پر ہی یہاں لیگ کی شاخ قائم کی، اور جب 23 مارچ 1940 کو لاہور میں مسلم لیگ کا تاریخی اجلاس منعقد ہوا تو اس میں بھی اس کے کارکنوں اپنے طور پر شریک ہوئے۔ البتہ جلال پور بھٹیا مسلم لیگ کی طرف سے 8 افراد کا ایک وفد میاں اسلم حیات بھٹی کی قیادت میں تاریخی اجلاس میں باقاعدہ حیثیت سے شریک ہوا۔ اس وفد کے دیگر ارکان میں شیخ نور محمد، محمد سین زرگر، نور محمد درزی، حکیم فیض محمد، قاضی عبدالرسول اور میاں اصغر علی بھٹی شامل تھے۔ یہ کارکن باورچی اور 2 دیگیں اپنے ساتھ لے کر گئے تھے اور 3 روز تک کھانا پکوا کر حاضرین کے طعام کا بندوبست کرتے رہے۔ اجلاس میں شرکت کے بعد واپس آ کر ان کارکنوں نے مسلم لیگ اور پاکستان کے پیغام کو گھر گھر پہنچانے کا باقاعدہ آغاز کر دیا تھا۔ دوسری طرف مقامی کانگریس کی سرگرمیاں بھی کافی زوروں پر ہو چکی تھی۔ یہاں کانگریس کی شاخ اگرچہ 1936 میں قائم ہوئی تھی، لیکن بعض انقلابی ہندوؤں نے اپنے قومی سیاسی خیالات کے بعد اس کو کافی تقویت پہنچا دی تھی۔ جن دن لاہور میں قرارداد پاکستان منظور ہوئی تھی، اس زمانے میں پنڈی بھٹیاں کانگریس کے صدر حویلی رام سچدیو کے گھر کو مقامی انگریز پرست جاگیرداروں نے آگ لگوا دی تھی۔ اس میں خود حویلی رام زخمی ہوئے اور ان کا مکان جل کر خاکستر ہو گیا تھا۔ اس واقعے کے چند دنوں بعد ہی یہاں کانگریس کا جلسہ اندرون غلہ منڈی میں پنجاب کانگریس کے صدر ستیہ پال کے صدارت میں منعقد ہوا تو اس میں اس واقعے کی مذمت کی گئی۔ کانگریس کی سرگرمی کو مقامی طور پر بوٹا رام کالڑا، معاشا برکت رام، جیون کا پرکاش، ہرکاش لال اور مسٹر غلام رسول کامریڈ جیسے کارکنوں نے بھی جلا بخشی تھی۔ کانگریس کی وطن پرست سرگرمیوں کے دوران ہی یہاں کے کارکن پنڈی داس نے سرکاری اسکول میں یعنی برطانیہ کا جھنڈا جھک جانے کا نعرہ لگایا۔ اس بار اسے سخت سزا دی گئی۔ یہ وہ دن تھے جب کانگریس نے ہندوستان بھر میں دوسری جنگ عظیم کے دوران انگریزوں کو ہندوستان چھوڑ دو تاریخ شروع کی ہوئی تھی۔ کانگریس کے رہنما مہاتما گاندھی نے سب کانگریس کو یہ حکم دیا ہوا تھا کہ وہ گھر پر کچھ وقت چرخہ کاتا کریں اور اس سوت سے جو خدر بنوا کر اس کے کپڑے سلوار کو پہنے۔ اس حکم کے تحت پنڈی بھٹیاں کانگریس کے جو عہدیدار تھے ان میں اکثر روز سوت کاٹتے اور دیسی کپڑے پہنتے۔ انہوں نے انگریزی مال کا مکمل بائیکاٹ کیا تھا۔ چنانچہ ایک روز کانگریس کے مقامی شاخ کے صدر حویلی رام سچدیو جو کپڑوں کو کاروبار کرتے تھے اپنی دکان سے سارا انگریزی کپڑا نکال کر اندرون غلہ منڈی میں لے آئے اور اسے اکٹھا کر کے آگ لگا دی۔ سن 1942 میں جب انڈین کانگریس نے انگریزی حکومت کا تختہ لوٹنے کے لیے سیتا گراہ کا وچار کیا تو انفرادی طور پر سب کانگریسی ورکروں کو مطلع کر دیا گیا تھا کہ جو گھر پر اچھا سوت کاٹ سکتا ہے وہی سیتا گراہ میں شامل ہو سکتا ہے اور اس کو ہی جیل میں جانے کی اجازت ملتی، کیونکہ انگریزی حکومت اس زمانے میں جنگ عظیم دوم کے لیے لوگوں کو فوج میں بھرتی کر رہی تھی۔ اور کوئی اتنا ہی کہہ دیتا کہ کوئی ہندوستانی انگریز حکومت کی مدد کرنے کے لیے فوج میں بھرتی نہ ہو، صاف انکار کر دے تو اس کی اسی وقت گرفتار کر لیا جاتا، کیونکہ اتنے کہنے پر ہی وہ وطن کا باغی خیال کر لیا جاتا تھا اور جیل میں بنا کوئی جرم لگائے بند کر دیا جاتا تھا، جس کے لیے نہ کوئی وکیل، نہ دلیل اور نہ ہی اپیل ہو۔ انگریزی سرکار جتنی دیر چاہتی ان کو جیل میں بند کر سکتی تھی۔ اس وقت کئی مقامی کانگریسی ورکروں کے نام ان کے کاتے ہوئے سود کے نمونوں کے ساتھ
آل انڈیا نیشنل کانگریس کے مرکزی دفتر بھیجے گئے. وہاں سے جن ورکروں کو ستاگرہ کی اجازت ملی صرف انہوں نے ہی گرفتاری دی. چنانچہ پنڈی بھٹیا میں گرفتاری پیش کرنے والوں میں نمبر 1 ہرکشن لال سچدیو، نمبر 2 کرشن لال سچدیو، نمبر 3 بھگوان داس کھرانا، نمبر 4 گرام سور کامریڈ، نمبر 5 جیون پرکاش جی شامل تھے. یہ ستاگرہ بھی اپنی نوعیت کا بڑا انوکھا اور نرالا تھا. اس میں ایک وقت صرف ایک ہی ستاگرہ کا گرفتاری کے لیے کیا جا سکتا ہے، اس لیے سب کی باری باندھ دی گئی. جس دن ستاگری نے گرفتاری دینی ہوتی اس دن سارے قصبہ میں منادی کر دی جاتی اور اندرون غلہ منڈی میں جلسہ ہوتا اور اس میں اس ستاگرہ ہی کا نام کا اعلان کر کے اسے پھولوں کے ہاروں میں سجا دیا جاتا. سب سے پہلے کچھ شعر جو شعرا جو باہر سے بھی آئے ہوتے، مقامی بھی ہوتے، وہ نغمے اور نظمیں سنا کر لوگوں میں جوش بھرتے اور بعد میں ایک جلوس کی شکل میں ستاگری خود پولیس اسٹیشن پر پہنچ کر اپنی گرفتاری دے دیتا. یہ ستاگری عدم تعاون پر پرامن ہوتا. ستاگروں کے گرفتار کر کے گجرانوالے کی سینٹرل جیل رکھا گیا. اس تاریخ کے دوران لاہور سے استاد دامن، سرگودا سے رام لبیا طاہر، لین پور سے کیدار ناتھ باغی، گجرانوالے کے ہرنام سنگھ باغی کے علاوہ کوٹ نکا کے میلا رام اور پنڈی بھٹیا کے جیون پرکاش جیون اور ہرکشن لال سچدیو اپنی پنجابی انقلابی نظموں سے کانگریس کے جلسوں کو رونق بخشتے رہے. ان دنوں یہاں یہ پنجابی شعر بڑا مشہور ہوا تھا: سانو ہن راج دھکے شاہی دا نہیں چاہیدا، بھنیاں بتھوڑ اساں اس گورا شاہی دا. تو دوستو یہیں پہ رکتے ہیں. اللہ حافظ.